برائے مہربانی المدثر اسلامک گولڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله آبی کے یا سیدی حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ المبارک کی مقدس رات ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب کبھی غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو میں اپنے روضہ طاہر کے اندر موجود ہوں تو غلامان رسول کا درود پاک ملائکہ لے کر میری جناب میں حاضر ہوتے ہیں اور اس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے فلاں 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 من فلاں امتی نے کریم آقا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کیا، مگر جب جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو پھر میں حکم دیتا ہوں فرشتوں تم ہٹ جاؤ، آج میں خود اپنے کانوں سے اپنے غلاموں کا درود سماعت بھی کروں گا اور سماعت کرنے کے بعد اپنے غلاموں کو خود ان کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ اس نیت کے ساتھ جمعہ کی رات ہے، مغرب کے بعد جمعہ شروع ہو چکا، نماز مغرب کے بعد جمعہ کا جو دن ہے وہ شروع ہو چکا، جمعہ کے ایام شروع ہو چکے، تو آپ نے اس نیت سے درود پاک پڑھنا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں تو بطول کے بابا حسنین کریمین کے نانا اپنی غربت مقدسہ کے اندر سن بھی رہے ہیں اور ہمارا جواب بھی دے رہے ہیں۔ کتنی بلند آواز سے آپ درود پڑھیں ماشاءاللہ۔ صلاۃ السلام نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا نبی کا ماشاءاللہ نبی کا سبھی کو سمجھ آ گئی نا، نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس یہی بخشش کا سامان ہے مولا، ہمارے پاس یہی، پھر سونے آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ سمجھ نہیں پائے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ نبی کا ذکر کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس یہی ذکر مصطفیٰ، ہمارے پاس یہی ذکر مصطفیٰ بخشش کا سامان ہے مولا، ہمارے پاس یہی بخشش کا سامان ہے مولا، اور آقا تیری گلی کو یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں لبیک چھوڑ دو، میں نے کہا تم لبیک چھوڑواتے ہو، ہم تو مدینے کی گلی نہیں چھوڑ سکتے۔ آقا تیری گلی کو چھوڑ دے، آقا
تیری گلی کو، سنیے پھر سنیے توجہ کیجیے، آقا تیری گلی کو چھوڑ دیں جنت کے بدلے میں، جو سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ اور ہر بات میں، ہر حال میں، ہر بات میں، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں، ہر بات میں حق بات کا اظہار کریں گے۔ ممبر نہیں ہوگا، ممبر نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ ایسے نہیں بنے گا کام، تلاگل والوں اونچی بولو۔ میں بہت بڑی بات کہہ گیا اور آپ نے میری بات کو سمجھا دیا۔ ہر حال میں ہر بات کا اظہار کریں گے، ہر حال میں حق بات کا، نہ حق نہیں، غلط بیانی نہیں، جھوٹ نہیں، یو ٹرن نہیں، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے۔ یو ٹرن کو جھوٹ کو یو ٹرن کا نام نہیں دیں گے، ہر حال میں حق بات کا اظہار کریں گے۔ کوئی بات نہیں، ممبر نہیں ہوگا، ممبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے، اور کیا کہیں گے کہ مرزا جھوٹا ہے، مرزا جھوٹا ہے۔ ایسا سے جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہتے، مرزا جھوٹا ہے، اس کو جھوٹا کہنا تو پھر پتہ لگے نبی کی امتی اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، مرزا جھوٹا ہے۔ میں تو مردوں کے سامنے، کل بھی میں مردوں کے سامنے ہمارے بلوال میں جگہ پہ ہم نے جانا تھا، تو وہاں پر تحصیلدار صاحب آئے ہوئے، وہاں پر ایک مرضی میرے سامنے بیٹھا تھا، میں نے اس کے سامنے کہا، میں نے کہا ہماری تو ذات مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے اور ہماری بات مصطفیٰ پہ ختم ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہمارا تو تن من دھن سب رسول کے لیے ہے۔ اتنی اس نے بات سنی اور وہ اٹھ کے چلا گیا۔ وہ مجھے ہمارے دوست وکیل صاحب مجھے کہنے لگے مولانا آپ نے سوچا کہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، میں نے تو اپنے آقا کا نام لیا ہے اور یہاں میرے مصطفیٰ کا نام ہوگا، کتے بلے کا کام کیا۔ آپ سمجھ نہیں پا رہے میری بات کہ مرزا جھوٹا ہے، جھوٹے کو جھوٹا کہو، کالا گنگوارو مرزا جھوٹا ہے۔ اللہ نے جس کو ہاتھ سلامت دیے اور اس کو خالد نہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر کہے گا مرزا جھوٹا ہے، مرزا جھوٹا ہے۔ اس جھوٹے کی نبوت کا انکار کریں گے، جھوٹے کی نبوت کا انکار کریں گے، مرزا جھوٹا ہے، اس جھوٹے کو رسوا سرے بازار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ آپ کی بات کے حالی میں عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور شمعِ رسالت کے پروانوں، اشاقان اہل بیت اطہار، اشاقان اصحاب، اشاقان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی بزم سعید پروکار تقریب سعید بسلسلہ ہے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقاد پذیر ہے۔ اسٹیج پر ذی وقار علماء کرام ثنا خوان شیر لسان موجود ہیں، اور آپ نے اس سے قبل ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رسول میں ڈوبی ہوئی نعتیں سماعت کی ہیں، اور ہر سرکار کا غلام اپنی اپنی چاہت کے مطابق اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق سرکار کی تعریف کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا قبول فرمائے۔ آمین۔ میرے پیارے بھائی، محترم شہنشاہ نقابت، فخر نقابت، فخر نقیبہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل و فضل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ صدقہ جناب سیدہ بطول کی چادر، جناب فروخ احمد صافی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سے مجدور ہوئی۔ آپ نے میرے پیارے برادر
جناب عظیم ہمارے مجاہد محمد رضوان صاحب جو کہ بلوال سے میرے ساتھ تشریف آئے، ان کے تھرو مجھے حکم دیا کہ تم نے آنا ہے۔ وہ خصوصیات تھی مگر جہاں لبیک کا نام آئے وہاں رسول کا خادم قربان ہے۔ حضرات اسی قدر میں نے ان سے وعدہ کیا، میرے والد کا احسان ہے کہ میرے رب نے مجھے وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی بہانے آپ طلاقت والوں کی زیارت کا موقع ملا، کیونکہ رسول کائنات کے صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب رسول اللہ کی امتی کی زیارت کی جائے تو 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو تم غصے نہ بیٹھو، مسکرا کے تو سونے مانگو ہو کر بیٹھو ماشاءاللہ۔ دعا کو اللہ تعالیٰ میرا بیان کرنا قبول فرمائے، میرے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہم اپنے سن سنا کے تو نہ گھر میں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات جی کا قرآن حکیم جو ان کا ایک میں تلاوت کی تھی، وقاص بھائی صاحب محفل نے اللہ تعالیٰ ان کی بھی برداشت فرمائے۔ تے تسی گھبراؤ نہیں، میں جو حاضر ہوا تو میں کچھ حالات خراب دیکھیں بھائی، کوئی شاید کوئی مسئلہ خراب ہو جائے گا، کوئی پولیس ایکشن ہوئے گا، تو پولیس بھی ساڑھے بھی کوئی پرواہ نہیں، واللہ گھبرانا نہیں، پولیس بھی ساڑھے جو اسی ہونا چاہوں ساڑھے جو جس طرح سی ہے نا اسی طرح وہ نہیں، زیادہ گھبراہٹ کی لوڑ نہیں۔ ساڑھے پاکستان کا ہر شہری اور پاکستان کا ہر ادارے والا ساڑھے سے کرتا ہے۔ کریم آقا نے بلا لو قرآن حکیم نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو میرے وقت کرتا خلاق عزیز نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، سبحان اللہ، فرمایا البتہ علماء موجود نے تحقیق جنہوں میں کلے رہے جنہوں میں پہ جاوے اس نو میں نور بنا کے مابوس کیتا ہے۔ کیا بنایا؟ بولو کیا بنایا؟ نور بنا کے مابوس کیتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ، لفظ قد سے تھوڑا جا غور کر لو۔ قد کا مطلب ہے تحقیق، کیا؟ تحقیق۔ بھی بندے بیٹھے ہوں گے جو تحقیق کا لفظ نہ سمجھ سکو تو نہ بات آسان کر دینا، اللہ کہتا ہے پکے، اللہ کیا مینو کوئی جنہوں پاکے بولے گوڑے تھلے کر کے، گوڑے تھلے کر کے زبان نہ بولو، جنہیں گوڑے اچھے کیتے نا انہی زبان کھول کے اچھی بولو۔ اللہ فرماتا مینو انتے پاک نہیں ہوتا جب تسی ہمیں مینو میری قادت ہے جڑا نہ بولے میں کچھ چھما کلمہ سن لیتا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں تو ایک قنوت بھی نالی سننا، نالی جنازے کی دعا بھی سننا، اس بات بول دے رہی ہوں نہیں کام مہنگا پہ رہے گا۔ اللہ فرماتا مینو مینو اور اس طرح میرے بڑی مہربانی مینو پاک کے اللہ فرماتا البتہ تحقیق میں مانا کریا کی تو سمجھان باتے اللہ کہنا مینو پاک کے مالکہ کیڑی کرتا فرمایا جنہوں کر لیا نا انہوں نور ہی بڑھایا ہے، مینو پاک کے کچھ نہیں انہوں نور بڑھایا ہے، اے نور ہی ہے۔ رب العالمین ایڈی تحقیق کی ضرورت کی، تو رب علیم بذات الصدور حی ہے قیوم ہے سمیع ہے مسیح ہے، لم یلد ولم یولد ثانی عظمت شانہ جاؤ جلال رتبے بتا تیرے واسطے تیرا حکم ہوگا ساڈا کیڑا انکار سی۔ اللہ فرماتا تو ساتھ ماننے والا سی پر 15ویں صدی کے کچھ ہی تے مذہبی جانور نے جنہاں نہیں مننا سی، سبحان اللہ، نہیں سمجھے جنہاں نہیں مننا سی تے انہاں نوں بھی تے مننا، سبحان اللہ۔ میں اگر رب العالمین کہ تیرے تحقیق روح مان جا کے فرماتا نام ہی مننا تے میں انج تے کار چھڈا دا ادھر تیرا اندر ادھر میرا، سبحان اللہ۔ مطلب ہے کہ اگر مولانا تحقیق کرن تے انہاں دی تحقیق کو رد کرن والا کافر ہو سکدا؟ بولو وقاص صاحب میں نہ دیکھ مولانا میں سارے کرنا تو بات نہیں اور نہیں کرنا لے گا، سب میرے سر پہ تاج ہے۔ ایک کرن کہ مصابری صاحب کرن، رضوان صاحب کرن، پیچھے مولانا بیٹھے، ایک کرن میرے عزیز بیٹھے نے کرن، انہاں دی تحقیق جو شک ہو سکتا ہے، اسی شک کریے تے منن والی گل ہے، بھئی کوئی بڑی گل نہیں، انہاں دی تحقیق ہے ناقص ہو سکتی، علم دی کمزوری ہو سکتی، انہاں دے وچ کوئی ایسی نقص ہو سکتی، نقص ہو سکتا
انہاں دی تحقیق درست نہ ہوے لیکن خدا دی تحقیق ہائے بھئی اللہ دی تحقیق تے غلط نہیں نا خلاق عظیم نے فرمایا میں تحقیق کی ہے لہذا 15ویں صدی دے ملوٹے ہو تے نبی آ گیا نا تے تانوں نبی دی نورانیت تے تحقیق کرن دی ضرورت نہیں تسی کرنا میں کر کے تے پاک کر کے گلیا ہے جنوں بھیجیا ہے نوریت سبحان اللہ مینوں باتیں تحقیق میری ہے میں اگر میں تیری تحقیق فرمایا کہاں کیا کہ میری تحقیق کا انکار کر کے تو بندے دے پتر دے رہے سبحان اللہ اے اگلو بھی جان گھروں بھی جان باروں بھی جان نہ جنازے جوگے نہ دعا جوگے اے وہ تو بولو سبحان اللہ خدا دی تحقیق دا جڑا شک کرے وہ پھر انسان تے کوئی نہیں کہ انسان ہے علماء کرام بس اللہ کی تحقیق کا انکار کر ساجا تو نہیں کرنا قیام رضا کا انکار ہے نہیں وہ خادم رضوی کا انکار نہیں نا یہ انکار ہے خدا دی کا خدا کی تحقیق کا انکار ہے کہ خدا کی تحقیق کا انکار بدل جا اولا اسلام کا انکار ہے اور اسلام کا انکار اگر مسلم و کلمہ پڑھ کے کرے تو مرتد ہے لہذا میں کہوں تو خدا کا انکار کر اسی خدا نے بھی منن والے سے مصطفیٰ نے بھی منن والے میرا نبی نوری میرا نبی نوری یہ نہ کہ نہیں مولانا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں مولانا نبی نور کیسے ہو سکتا ہے بہتری اللہ نے بنایا میں تو نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بنایا میں نے اللہ نہیں بڑو پیار نہ میرے پیو نے کیا ہے نہ میرے دادے نے کیا ہے نہ میرے پردادے نے کیا ہے نہ ہی احمد رضا نے کیا ہے نہ ہی کوئی خالق رضوی کہتا ہے اللہ کہتا ہے میں نور بنایا ہے سبحان اللہ اللہ کیا فرمانے میں نور بنایا اچھا او جی مولانا آپ کی بات کرتے ہیں یہ تو اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے قرآن کی نور کی بات ہو رہی ہے میں کہتی خدا دے قرآن کی نور کی اگر بات ہے تو میں کہتا ہوں آٹی کی گل نہیں منن ہوندی چلو کسی زیادتی کرو کچھ سبحان اللہ سونے بولا تے لکھا ماشاءاللہ میں کہتی کسی زیادتی کرو کچھ نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس یہ نبی دے زمانے میں قرآن کی تفسیریں لکھتے رہے تفسیر ابن عباس پڑھ لو عربی کی کتاب ہو اردو دی نہ بھیا ہوے عربی دی اصل میں کہ یہ دسو کہ تواڈے پتہ ہے انہاں نوں بہت سبحان اللہ بولو سبحان اللہ اے تانوں پتہ ہے کہ انہاں نوں پتہ ہے میں کہ انہاں نہیں مان لئی سو اب کہیں دسو تے میں کہ انہاں کو پوچھئے میں کہ جڑی آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور میں کہ حضور تسی دسو مسئلہ ادھر روڑا پے گیا کوئی آنا میرے لیا کوئی آنا نہیں ہے جے کوئی آنا نہیں جناب جی وہ جو اتنا علم ہے میں کہ تسی دسو کیا حضور دے بارے یہ آیت آئی کہ نہیں آئی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھنا قرآن دی یہ آیت نہ کہ قرآن کے نور واسطے آئی ہے بلکہ اللہ نے قرآن کی یہ آیت فقط محمد نور واسطے نازل کی ہے سبحان اللہ حوالہ کل تو یہ تفسیر ابن عباس چلو میں لکھ دیتا ایک لاکھ روپیہ نام ہے گل بڑی پکی تا پیانا دنیا کو تو مسواک کی لگی دی لاکھ روپیہ تو لبڑے یہ اگیاں بابے خادم پیسے لے گا میں پتر تو بھی نہ دیتے بابا جی نے پیسے لے لیے تا فیض آباد سے اٹھے میں کہا پتر جانا دے کے اٹھے گل بیٹھ کے گلاں کرنی سوکھیاں نے تے موڑے تے لاشاں چکنیاں بڑی اوکھیاں ٹھڑیاں ہوا فیض آباد میں کہ اپنی جانا دے نظرانے دینے اوکھے گھر بیٹھ کے بکر مار کے آنا جی انہوں نے پیسے لے لیے تے میں کہا پتر تو تساں کنے دے اندر تساں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ میں کہا تساں کنے دے اندر جو نہ تواڈے پیسے لے لیے تھے بیٹھو نہ پیسے انہاں کولوں نہیں لے تے نالے جڑا پیسے رسول دے کوئے تے وچ جائے او تو کوئے کولوں لیون دی لوڑ کی ہے سبحان اللہ کیونکہ جب تک
جا سبحان اللہ رضوی جڑا بابا رضوی خانم حسین جی کا نام ہے وہ رسول کے بیڑے سے بیٹھ گیا ہے وہ دی بولی یا منڈی نے مصطفیٰ نے بوئے تے لگ گئی ہے جی بولی رسول کے بوئے تے لگ جائے جڑا سارے دے پترا دا نوکر بن جائے اور کسی دے در تے جتن دی لوڑ ہو گئی اسی بولو ماشاء اللہ رب العالمین نے فرمایا بکتاب مبین فرمایا نبی کو نور بنایا تو نال کتاب بھی دیتی ہے نال کتاب بھی دیتی وہ جی نہیں جی چونکہ چنانچہ کہ یہ سمجھ نہیں آتی میں اگر بھائی چھٹو یہاں کرنا تسی یہ دسو بطور سے بات یہ ہو تو کہ تسی گھر کے آ رہے ہو تے تہاڈا دل کرے قرآن دی تلاوت کرن دے ویسے آج کل امت کو بیٹی لوڑ نہیں قرآن دی امت قرآن صرف رکھے گلاب چاڑ کے باری الماری میں سجا کے رکھے ہوتے جب ایمی کی دھوڑ پئی ہے پھر پتہ کدو کرتے ہیں تسی اوہ جو نیاں چکنا میں جھوٹا خدا دی قسم جو جھوٹا نیاں چکنا میں آج کل بندے بہت بندے مشہور ہیں وہ جی نیاں ہونے وہ پینڈے جڑے چودھری نمبردار وہ بڑے نیاں دیتا ہے وہ دیکھو لوگ کی 50,000 لوگ نیاں دے جو پاویں جھوٹا پاویں سچا تو میں کہ پتر پتہ انہوں لگا جب قولے ہمارے میں فرشتیاں اور تو جھوٹے نیاں چکتا رہے ہیں نیاں چوک پاویں سچا ہوئے پاویں جھوٹا ہوئے نیاں نیاں ہی ہے قرآن پڑھن واسطے آیا تعلیم واسطے آیا تیرا نے نیاں چکڑ واسطے نہیں آیا میری غلط رکڑ بھی ہوئی ہے برداشت کر لینا سبحان اللہ زیادہ تو نیاز چکڑ والے ساڈا کیڑا کام ہے تلاوت کے قرآن کرے احمدری میاں صاحب نے فرمایا یہ قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ دکھائے جو پڑھے اس کو عمل کمائے سیدھا جنت جائے اسی نے پڑھن دی لوڑ نہیں جنت جا کے کرنا کی ہے اسی نے کسی نام ایتلی جماعت ہے ادھری جماعت ہے ایتلی جماعت ہے یاد آ جھنڈا کدی وہ دا جھنڈا میں کہا چھاڑے نہ جھنڈیا کدی مدینے والے مصطفیٰ دا بھی جھنڈا پھڑ کے دے اور روز اور رنگ کر کے جھنڈیا نہیں چلا گیا کدی رسول دا جھنڈا بھی پھڑنا کدی رسول دا جڑا جھنڈا دی وہ بھی جھنڈا پھڑ خدا دی قسم جے نبی دے جھنڈے چس نہ آگی تے مینوں پھڑ لئی آ کے ایک بار یاد سبحان اللہ سبحان اللہ وہ کتاب مبین فرمایا نار روشن کتاب دا میں کمالنا اندر جانا ہوئے تو دیر کرے قرآن پڑھن دے تو پہلے لائٹ پڑھو گے جب سے ڈائریکٹ جا کے قرآن پڑھ لو گے اگر جی لائٹ پڑھا کہ مگر کیا ہو اگر یہ اس بات کی بات روشنی ہونا ضروری نہیں سمجھ نہیں آئی روشنی ہونا ضروری میں کہ کیوں مجھے نہیں پڑھ سکتا کہ نظر کچھ نہیں ہوتا تو میں کیا عقل دے آنے ہاں وہ تو تیرے نظر کی بھی آگیا نبی دے نور تو بنا تیرے سمجھ آ جائے گا اللہ نے پہلے محمد نور بنایا پھر قرآن دیتا فرما محمد نور ہوئے گا قرآن سمجھ آ جائے گا قرآن ہے وہ سمجھ آ رہی ہے قرآن ہے سمجھ آ جائے گا اگر جی کا سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اللہ نے توجہ کرنا اللہ نے امام الانبیاء کا نور نے بنایا ہے نا مگر سوال پیدا ہوتا ہے ایک شکو والے بابا جی تو سے لے لو حضرات جی کا توجہ کرنا سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب نے نبی کا نور بنایا سوال پیدا ہوتا ہے بنایا تے صحیح مگر کتھوں بھئی نور تو کوئی چیز بنائی جائے صوفہ جو بنے ہیں تو کتے بنے ہیں نا کوئی تیری فیکٹری ہے نا کتے بنے ہیں کسے کوئی تیرا بڑھانے والا ہے کہ نہیں بولو ہے نا یادہ نبی دا نور کچھ نبی دا نور کتے بنے ہیں کریم آقا علیہ السلام دے جیت سیاہی جنہ دا نام اس میں گرامی حضرت جابر سب کہو رضی اللہ تعالیٰ جلیل قدر اور مشہور سیاہی مصنف عبد الرزاق دے اندر حدیث موجود نشر صحیح فی ذکر الحبیب مسئلہ کے دیوبند کا بہت بڑا عالم دین علامہ تھانوی نے مسلم بھی اپنی کتاب
نشر الدین پہلے باب محمدی دے اندر نوٹ کی حدیث حضور دے صحابی حضرت جابر سرکار کی بارگاہ محفل رسول سجی ہے صدقے جاؤ نہ محفلہ تو بھی جنہاں محفلہ کی صدارت کرنے والا کون ہے دوالی ہوتا سی کہ بہن والے بول مصطفیٰ دے صحاباؤں کے ساتھ سبحان اللہ سامنے مصطفیٰ ہونے صحابہ نے دیکھنا روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے سبحان اللہ روح مصطفیٰ صابری روح مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی میرے پیش نظر ہے اس دن رات میں پڑھا کروں سبحان اللہ جڑے کسی پیر دے مرید نے تو کچھ پیر اپنے صحابی حضرات بیٹھے نے کچھ راوی رہان والے آ جانے راوی رہان والے آ جاتے انہاں نوں ویلے رہن گے کیوں نہ ساڈا پیر ہے تے میں کہے پیراں دا پیر آ سبحان اللہ او جے پیراں دا پیر آ جائے او صحابہ کنے مقام والے کہ سامنے پیراں دا بھی سردار رسولاں دا بھی امام پھر کر رسولو فضلنا بعدهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات تمام رسولاں نو رتبے شان وقار جاه جلال مقام عطا کیتے فرمان جلال کلام کیتے سارے رسولاں دا مقام ایک پاسے پر بطول دے بابے دا مقام ایک پاسے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ سلام کریم آقا نے نام کرو حضرت جابر حضور دی بارگاہ اور میں اپنے مصطفیٰ کیسی ہوں جی اللہ اکبر اللہ اکبر صحابہ جو بیٹھے جانے نا تو صحابہ نے سرہ تے پرندے آ کے بیٹھ جانے تو سرکار کو ویندے رہنا پھر یہ جو حضور نے جلوے وچ کھو جانا کہ اور کسی کی خبر ہی نہ نہیں سبحان اللہ اسی نے نماز پڑھتے ہو ہیں پڑھتے نماز ہو جاتے پتہ لگا دکان تو پتہ نہیں کیڑا بندہ کیوں لینا ہے ہونا کہ نہیں ہے جو ساری مائی ہوئی تو پٹھے پائے ہونے کہ نہیں پائے ہونے تو میں کہ کدی نماز وچ این بھی پڑھا کر دی کلندر اللہ نے نماز کا حکم دیتا ہے آپ پتہ کی فرماتے ہیں فرماتے ہیں مجھے کیا خبر تھی رکوع کی کلندر اللہ نے کمال کیتا ہے ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے کیا خبر تھی سجود کی آقا یا رسول اللہ تیرے نقش پاک کی تلاش تھی میں چکا رہا نماز میں سمجھے بات نہیں یا رسول اللہ میں نماز تب پڑھتا ہوں مجھے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ پتہ سرکار نے کہاں قدم رکھے ہوں نقش پاک کہاں لگے ہوں حضرت جابر حضور کی بارگاہ خدا کا بھی مومن یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان میرے آقا ایک سوال لے کے آیا ایک سوال لے کے آیا کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بولو جناب جابر کیا سوال کرنا بلا جھجک کرو اللہ اکبر جناب جابر کہتے سنیا ہوتے سوال ایڈا خاص نہیں میں صرف اتنی گل پوچھنا کہ آدم صفی اللہ تو لگ گئے جناب محمد رسول اللہ تک اللہ نے 1,24,000 یا 2,24,000 کہیں اور ان آدم رسول بھیجے نے پر اے دسو اللہ نے سب تو پہلے کنوں پیدا کیتا ہے اللہ نے بولو تو صحیح سب سے پہلے کنوں پیدا کیتا ہے میرے کونین والی نے غلام نبی کریم رؤوف رحیم سنارے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اللہ نے پاک مائی صدرہ ذرائی بارگاہ کے اندر سوال کیتا گیا جناب کونین والی فرمت نے جایا جابر اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا سوال کرنے والے اللہ نے سب کو پہلا تیرے نبی دے نور اللہ نے سب کو پہلا تیرے نبی دے نور کو پیدا کیا جناب جابر ناری ڈرک سوال کیا کہ کی بات ہے پیدا جو محمد کا نور ہویا پر یہ تو اللہ نے پیدا کیا اللہ نے نبی کا نور پہلے پیدا کیتا ہے بلکہ قرآن کی کائنات کو پیش کرتے قرآن کہتا ہے بابی ذاتی کا امیر تو محل افضل المسلمین رب دا قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کو یہی دسیا گیا کہ
نبی پہلا مسلمان ہے. اللہ اکبر. جناب جابر سوال کرتے ہیں مدنی والے کتوں پیدا کیتا ہے اللہ نے نبی کا؟ اللہ نے کتوں پیدا کیتا ہے؟ تو میرے کریم آقا نے فرمایا من نور ہی میں نے سے فرمایا ہے جابر اللہ نے سب تو پہلا تیرے نبی کا نور پیدا کیتا ہے اور من نور ہی اللہ نے اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا ہے. اللہ نے اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا. ایسے کوئی گل بتا کر اللہ نے اپنے نور دے وچوں پیدا فرمایا ہے. اب گل بھائی مولوی صاحب تے کداڑے ہو انہوں نے کیا بات کہہ دی آپ کو؟ کیا کہا؟ کچھ ظلم کر دیا، کچھ جرم کر دیا میں نے؟ یہ آپ نے بڑی غلط بات کی. میں نے کہا بھئی حضرت آپ بتا دیں میں نے کیا کہا؟ حضرت جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نور سے؟ میں نے کہا جی اللہ کے نور سے. اللہ کے نور سے مولانا کیسی باتیں کر دی؟ اللہ کے نور سے کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ مولانا آپ کو نہیں پتا. میں نے کہا کس بات کا؟ آپ بتا دیں. جی حضرت جو اللہ کے نور سے آپ نے کہا ہے آپ دیکھیں نا اگر کسی سے کوئی چیز نکالی جائے تو کاٹ نہیں جاتی. کسی سے کوئی چیز کٹی ہے اور تلا کاٹو آگے کٹنی یا بدلی؟ ہاں تو آٹے پیٹے بدلی آدھے بدلی ہے گلاس ہے جاگی جو پانی ہے ایک گلاس میں تو کٹے گا بدے گا. اللہ نے میرے نور چلے اللہ بنا میرا نبی میرے نور جو ہے مولانا تو کٹ گیا نا میرے نور. میں کہا مولوی صاحب کہڑے جھگڑے میں کہ ویل رسول تہاڈی شادی ہوئی کوئی گل کرتی کہ جی اللہ نے شکر ہوئی. میں کہا ماشاءاللہ بڑی گل ہے. میں کدوں ہوئی جی اللہ نے فضل 5-7 سال پہلے. میں کہا ماشاءاللہ بڑی گل ہے. اچھا میں کہ دسو جی بچے ہیں کہ الحمدللہ مکے نے 5 میں تو سمجھ نہیں آئی کہنے 5. اچھا میں کہ ہے اپنے جی جی اپنے الحمدللہ حلال دے بڑی گل ہے. لگ رہے حلال دے ہیں تے میں کہ اپنے جی اپنے. میں کہ پھر بھی ہے اپنے جی اپنے. میں کہ تہاڈے جو ہی سبحان اللہ تہاڈے جو جی جی میرے جو ہی نے. میں کہ مولانا ہے تہاڈے جی مولانا پکی گل ہے میرے جو ہی. تے میں کہ مولانا سمجھ تہاڈی بھی نہیں ہوندی تہاڈے جو 5 جملے نے تے پھر پورے دے پورے ہو. اللہ دا نور ایڈی گل سمجھیا جے کہ محمد دا نور تے سبحان اللہ سبحان اللہ. انہاں نوں گھنٹہ کیا ٹائم کی ہو گیا دسی گھنٹہ ہو گیا. اللہ اکبر. میں کہا مولانا اللہ کا نور ہی ہو جانی جڑا کھڑیاں ٹیوڑیاں جائے تے گلا نہ ملیا جائے. ہن آپ کو مانا مدرزا نہیں پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. کون امام اہل سنت حضرت سیدی احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی فرمان ہے کہ تو ہے اہل نور تیرا سبھی گرانا نور کا تو ہے. سمجھ والے جاتی نہ کر تو ہے اہل نور تیرا سبھی نور کا تو ہے اہل نور تیرا سبھی. نہیں مزہ آیا جائے میرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غلامہ بابا تے منت ہاتھ چوکے تھے جھوم جھوم کے کہہ رہے کیونکہ احمد رضا نے کوئی دنیا دیا گلاں نہیں کی ہو بلکہ اللہ دا قرآن لے کے قرآن دی تفسیر شعراں کی دی ہے. اس بات میں بابا تے منت ہاتھ چوک کے کہہ رہے بزرگاں نو معافی بڈھیاں نو معافی بیماراں نو معافی نوجوان نو کوئی معافی نہیں. جڑا میرے نبی نال پیار کر والا ہے میرے نبی دا غلام ہے. اس بات کے ہاتھ چوکے سینے دا زور لا کے درو دیوار گواہ ہو جان کل قیامت دے دن ہوے اے بدل سجی ہوے امام الانبیاء دی بارگاہ ہوے تو تے میں انجے نبی دی نعتاں پڑھ کے سرکار دے سامنے پیش ہو جائیے. بابا دے بلند کہہ لے تو ہے اہل نور تیرا سبھی
العالمین اے جڑے تیرے نبی دے نام تے ہاتھ چکن والے نے میرے مالکا میری دعائے مالکا انہاں دی عزت سلامت رکھی جڑا تیرے نبی دے نام تے ہاتھ چکے مالکا دے ہاتھ سلامت جڑا زبان نال تیرے نبی دی نعت پڑھی ہوتی زبان سلامت اوچے تیرا بابا دے بلندی پر میں تے ہاتھ پھول چکیا کھڑے تو ہے جس بارے میرے نبی دا فرمانے فرمایا لوگو اے او جناب زہرا نے جنہ جو میں جنت دی خوشبو ہوئی ہے اے او جناب سیدہ وے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مومنہ اتقیہ صالحہ قاریہ محدثہ مناظرہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ اور پھر جناب حسن جناب حسین سیدہ شباب آل الجنہ فرمایا میرا حسن بھی میرا حسین بھی اے جنتی جوانہ کے سردار میں تاہی سیانے تو ہے حسن میرے جو میں حسین جو سارے دنیا دیا نسلوں اپنے پترہ کو چلن گیا پر رسول اللہ کی نسل جناب زہرا پتر بولو 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 یا مسلک دا امام جناب احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں بے نسلے ہو بے نسلانہ ساڑھی یاری نہیں ساڑھے نزیر نبی نے خاندان دا بچہ بچہ نور علیہ نور نہیں نبی نے بیڑے جان والے بھی ساڑھے نزدیک افضل نے چاہے ابو بکر عمر چاہے عمر عمر چاہے عثمان ابن عفان عمر چاہے نبی دی زوجہ ام المومنین جناب عائشہ عمر جناب خدیجہ کبریٰ عمر ساڈا ایمان ہے
اونچی بولو سجنا اونچی بولو حضرات جی قدر کریمہ کا دے نوکرہ مصطفیٰ دا سارا خاندان یاد ہے او دے بیڑے چون والے گھانے یاد آنے باید ابو بکر آلہ نہ ہوندے تو مصطفیٰ نال سوان دے حضور نال سلان دے عمر آلہ نہ ہوندے تو سرکار اپنے بیڑے جگہ دے دے مصطفیٰ نے دسے آئے ابو بکر بھی آلہ عمر بھی آلہ فرمایا ہے جابر اللہ نے سب تو پہلا تیرے نبی دا نور پیدا کیتا من نوری اپنے نور دے وچوں پیدا کیتا جناب سیدہ طیبہ داخلہ جناب میرے کریم آقا دی امیہ جناب سیدہ امیہ دی بارگاہ کے اندر سوال کیتا ہے میری ماں اے نبی دی ماں اے امت دی ماں اے سوال کرنے کے اللہ نے محمد نو پیدا کیتا تے جدوں تواڈے گھر سرکار دی ولادت ہوئی ہے اودوں دسو تے صحیح منظر کی سی اور جناب جی کیا سلسلہ سی جناب سیدہ امیہ فرماندیاں نے سن میرے کریم دا میلاد رب کائنات نے فرمایا جبریل آؤ رب جلیل فرمایا جبریل نے کر میری بارگاہ سے حاضر ہو جاؤ جبریل مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر حاضر ہو گئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صابر دا فرمایا جبریل اے ترے چندے لے جا ایک چندہ لے کے دو پھر ترے چندے لے کے جا مالکہ میں چندے لے کے کدے جانا میں تک نوریاں دا امام میں تک نوریاں دا سردار چندے چکنا میری کی شان ہے فرمایا کہ نہیں چکے پر آج محمد دی ولادت ہے جبریل نے وہ چندے چکنے پہن گئے لوگوں کو دسنا پڑے گا جدو محمد دی ولادت ہوئے جبریل بھی محمد دے چندے چکتا لائنے چک رہا ہے فرمایا جبریل اے چندے لے جا رب العالمین کی دے لے جاؤ کلام کے عظیم دی بارگاہ کے اندر سے روز کی تھی جناب جبریل کہنے نے سونیا کی دے لے کے نہ فرماند رہے نہیں ایک چندہ کعبے دی چھت لا دینا ایک چندہ جڑا ہے بیت المقدس جڑی پہلا قبلہ جڑا تے تلا دینا ایک چندہ جناب سیدہ آمینہ میرے کریم نبی دی ماں نے گھر تے لا دینا رب العالمین اے سارے انتظام کیوں کیتے نے کلام کے عظیم نے فرمائی سوال تے کیتے نے کہ میں اپنا یار سونا نبی بھیجنا سبحان اللہ سارے انتظام کیتے واسطے کیتے نے مصطفیٰ واسطے اب حدیث عرض کر دینا سبحان اللہ سبحان اللہ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ نے جو کچھ بنایا آپ میرے کریم آقا کا فرمان سنو فرمائے لولا لما خلقت الدنیا لولا لما خلقت الافلاک رب العالمین نے فرمایا اے جو دنیا کا نظام بنایا ہے اس سارے کا سارا مصطفیٰ واسطے بنایا ہے دائیں جناب دائرہ گول نہ بولے اور آپ فرماتے ہیں رب پیار کما بیٹھا رب پیار کما بیٹھا بدلے ایک دم دے ساری دنیا سبحان اللہ کوئی نہ تھکے پڑے سبحان اللہ ہاں جڑے نہیں تھکی ہونا وہ جان سبحان اللہ
کے مولوی نے کام کری لوڑ تو میں دیکھنا بھائی ایڈے ماشاءاللہ سکی دینے میں دان دے رہا ہے تو تسی ہونا تو بھیجو بھائی یہ نہیں کرتے پہ تو موتیاں والے تسی کی لینا ہے چاندے تقریر اگے کریے نہیں بس کریے جڑے چاندے ہاتھ کھڑے کرو جڑا ہوں بیچارہ نہیں چاہتا انہیں بھی آگنا میں چنگا بھائی ہے نا آج جو سبحان اللہ سبحان اللہ ایمانداری رہتے ہیں باقی مزہ آیا سبحان اللہ کا دعا سبحان اللہ اللہ اکبر اعلیٰ ہمارے سارے خاندان میں تاجدار گولڈا فرماتا رب کیتے ہی سارا کچھ کائے نبی نے بنانا امام الانبیاء نے پیدا کرنا ورنہ دنیا بناتی کیوں اچھی رب اللہ بلکہ اگے بات دیکھ اللہ تعالیٰ ہر تو ربوبیہ فرما میں اپنے رب ہونا اظہاری تاکید ہے کہ محمد رسول اللہ رب میں مصطفیٰ کریم دا رب اور کریم آقا نے نوکر مصطفیٰ پیدا کیتے ہوئے کہ جب پیدا ہوئے سرکار مکے کہ جب پیدا ہوئے مجھے بولو مکے پیدا ہے نا مکے مصطفیٰ پیدا ہوئے تو ساری دنیا دے مصطفیٰ دے ہونا چرچا ایک منٹ جو گیا کوئی چچے سی نا اور تھے انہوں پتہ لگ گیا سرکار آ گیا تھا حضور آ گئے ہیں سرکار دی ولادت ہو گئی اللہ کی قسم ہے کہیں لولے مصطفیٰ دی ولادت ہوتی والے ہو گئے کہیں اننے والے ہو گئے کہیں لنگڑے والے ہو گئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ لنگڑے ہو گئے والے ہو گئے تھے نبی کا ذکر سن کے بھی سبحان اللہ کہتے میں کی کرائیں اس کو توجہ کر حضور دی ولادت ہوئی مکے کہیں ہو یمن اچ بیٹھے لتا تو مزور نے ٹھیک ہو گیا اتا جو عباس نے ٹھیک ہو گیا تو میں کہ میرے نبی دے نوکرا مصطفیٰ دی ولادت ہوتے لولے تے لگڑے ٹھیک ہو جان کہ اگر خدا نے خاصا کو محمدی توہین کرے امتی برداشت کرے پھر سمتی دا کی حال پھر سمتی دا کی حال میرے نبی دے صحابہ دے حضور دے کدے دی توہین برداشت نہیں کرتا ہے خدا دی قسم ایک دفعہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سوال اللہ صاحب نے کہا تو سوال ہوتے تھے میں لے لگتے پہنے تھے اول نا ایک بیمان کھلوتا تو انہوں نے ناسک چڑھائیں گا تو کہنے لگا محمد تیرے گدے نے پیشاب نے مجھے تکلیف دیتی تو کول سے آگے مصطفیٰ کھلوتے نے ایک منٹ میں ایک امام کی تو فتوہ دیا نا اس سے مگر فرمایا فرمایا ظالم انسان تیرے نال کئی گنا میرے محمد کا گدا جڑا نا وہ پیشاب خوشبو والا ہے سبحان اللہ آج سارے عام حضور کی گستاخی ہو رہی فرانس کے اندر انہوں نے سرکار دے کارٹون بنا کے دیواروں کے لٹکائے قوم کہتی صبر قوم کہتی صبر کرو میں نے کہا تیری ماں کو گالی دے صبر کرے جواب دو آپ کی ماں کو گالی دے صبر کرو کہو کہ ٹھیک کرتا ہے میری ماں ہے کوئی تو پہلے تو نکال اس کو معاف کر دو جواب تو دو آپ کے باپ کو گالی دے آپ کی بہن کو گالی دے برداشت کرو گے وہ نہیں کرے گا ڈیڈی تسی پیٹے ہو نا ایسی نہیں بول دے تسی نہیں کرو گے برداشت تو میری ضرورت کی کوئی میری ماں کو گالی کرے میرے باپ کو گالی دے میں کہ تو ماں نہیں برداشت نہ کرے اور باپ نہیں برداشت نہ کرے کہ جس محمد کا کلمہ پڑھے ہی وہ لوگ کو گاڑا کرے وہ دی کوئی توہین کرے کارٹون بنا کے قدر دلائے کہ مسلمان چپ رہے دے رہا ہے تیرے مر جائے سردن سے جدا اونچی بول سردن سے جدا سردن سے جدا نبی کی ایک سزا سردن سے جدا سردن سے جدا نبی کی ایک سزا سردن سے جدا سردن سے جدا خدا دی قسم تو کیا نہ ہوں کیوں کل بار تو پوچھا جانا ہے کہ تسی کلمہ کو موجود تسی کو جو فرانس والے کتا آسان کرنے کو کہیں تو ہونا تسی کر دے حضور نے فرمایا ایمان دا کمزور ترین درجہ کہ وہ دے خلاف آواز اٹھائے وہ دے خلاف آواز اٹھائے کوئی دیکھے نہ دیکھے بدول نہ بابا دے ویندہ ہے سرکار دے ویندے ناجی مصطفیٰ دے ویندے آج ناروے دے کتے ناروے کے گماشتے رسول اللہ نے قائدون بنا دیا تو میں نے اکثر کہا جگہ جگہ کریا کریا کہا کیا
نبی نوری ہے. میرا نبی تو نوری ہے نا, ہے کہ نہیں؟ میرے نبی کو اللہ نے نور بنایا ہے. اور سیدہ آمنہ کیا فرماتے ہیں سنو, عرب کا ایک دستور تھا, ایک اصول تھا عرب کے اندر. سیرت حلویہ پڑھے آپ, امام حلوی نے لکھی, کمال کیا آپ نے. بڑا پیارا واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں, شاید آپ نے پہلے نام سنا. جب عرب کے اندر عورت کے 9 مہینے عمل کے پورے ہونے والے ہوتے, عمل قریب آ جانا, مکے کی عورتیں نے اکٹھیاں ہو کے, توجہ ہے توجہ ہے نہیں, توجہ سمجھ اونچی بول رہا ہوں. سبحان اللہ. عرب دی بیویاں نے مکے دی اکٹھیاں ہو کے تو اس بیوی دے گھر جانا تے پتہ کی کہنا کہ انج کرو فلاں جنگل ہے تے جنگل دے وچ ایک کنواں سی, اس کنویں دا پانی بڑا گہرا ہے تے کردیاں کی سن کہ او دی بیوی دے سلسلہ قریب آنا, انہاں رسم بنا لی سی, رواج بنا لیا سی کہ کہنا کہ ایک گھڑا لے لو, ڈور لے لو, رسا لے لو تے جا کے وہ جڑا کنواں ہے نا جنگل کے اندر بالکل ویران علاقہ ہے, تے کلیاں جا کے اس کنویں چوں پانی بھر کے لے آؤ. تے جڑی عورت پانی بھر کے لے آنا, توجہ کرو, پانی بھر کے واپس سلامتی دے نال آ جانا. انہاں بیویاں نوں مبارک دینی تے کہنا نہیں بھلی لوگ تینوں مبارک ہوے, رب تینوں پتر دینا ہے, رب تینوں پتر دینا ہے. توجہ ہے, رب تینوں پتر دینا ہے. جناب سیدہ دے بیٹے بھی آ گئی گل آئیے. سیدہ پاک دے کول آئیے تے کہا کہ تسی بھی جاؤ تے ترانا پانی بھر کے لے آؤ, پر شرط ایک کلیاں جاؤ گی تے کلیاں پانی بولو بھر کے واپس آؤ گی. آپ نے گھڑا لے لیا, ڈور لے لیا, رسا لے لیا. سیدہ آمنہ فرمانے میں گھر چوں باہر نکلی, میں گھر چوں باہر نکلی, میں پیر رکھا, میں سیر کی کتابیں پڑھے, آپ نے جو میں قدم رکھنے نا تھلو گلاب دے پھول ہو رہے, میں قدم جو کھلتی جا رہی ہے, چلتی جا رہی ہے, تو میں نے دائیں بھی آواز ہوتی ہے, بائیں بھی آواز, سارے پاسوں آواز ہوتی ہے. سیدہ آمنہ کی بات فرمانی ہے, میں آواز ہوتی ہے, کوئی کہنے والا کہتا ہے محمد مان تو سلام ہوے ساڈا. بولو 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 اونچی بولو جا. میں امید رکھتا ہوں اس نے واقعہ نہیں سنیا. محمد ایمان سلام ہوئے, امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کونین دے والی امام چلدی جا رہی ہے, جنگل آ گیا, جنگل جو آواز آئی السلام علیکہ یا ام رسول اللہ, اے نبی دی ماں سلام ہوئے. جنہوں سلامی پیش کی دی گئی, جناب سیدہ آمنہ فرمانی ہے سلامی دین والے تم کون ہے, شجر پہ بول رہے, سلام دین والا شجر ہے, سلام دین والا حجر پہ بول رہے, کہ کون بولن والا ہے. جواز آئی, نہ میں شجر پہ بولنا ہوں, نہ میں حجر پہ بولنا, بلکہ میں نے کنویں دا پانی پہ بولنا, اور میں پہچان لیا میں تسی میرے مصطفیٰ دی ماں پڑھن والی ہو. کنویں دا پانی پہ بولنا, میں کہا کنویں دا پانی ہو کہ مصطفیٰ دی ماں نے پہچان لیا. کلمہ کا لغرام اللہ اکبر. رب سیدہ آمنہ فرمایا میں پانی پرن لگی نا, اللہ دی قسم پانی کو دیکھن لیا کہ آیا تے پانی آپ ہی پریتا, جو چکن لگی کی آواز دی صحیح نہ تو چکن دی لوڑ نہیں, تو آڑی جو گود محمد مصطفیٰ نے تسی پار نہ چکو. نہیں نہیں آؤ جی آپ سبحان اللہ, تسی پار نہ چکو جی, آپ کے چھوٹے چھوٹ بھی ہونے ہیں, تو آڑے کا جا کے لے بھی جا گے. سیدہ تلے تلے اتر کڑا, جو بیویاں جو انتظار میں کرنے ہیں نا, تو ایک آخری آئی کو نہیں جتا, دوجہ آخری جتا نہیں آئی, جانے میں بیوی دی نظر پینے کہیں نہیں ہو لگی ہوں دی آؤ لگی ہوں دی ہیں, اچھا لگی ہوں دی ہیں. ایک نالی کہنے لگی لگی کیا ہوں دی ہے, پر اے دے دیکھو کڑا کچھے دے ہو کچھے, کڑا کچھے دے ہو کچھے. رب سیدہ آمنہ آئی ہیں تو کہنے لگی ہاں نہیں ذرا ہاتھ دے بخاؤ کا نشان پائے ہوں. جو مسکرا کے برمانی نے پلیوں لوگوں نشان دے ہونا نو پہنے نے جڑیاں پانی کی جلیاں نے, آسان نہ کیجئے کہ نہ نشان پہنے. میرے کریم آقا نے نوکرہ مصطفیٰ کریم دے غلام جبریل مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے
بوہے تے کھڑا ہے سرکار دے بیڑے تے کھڑا، توجہ کریں توجہ، سرکار دے بوہے تے کھڑا ہے نا، اللہ اکبر کبیرہ، تے مصطفیٰ کریم کی آمد تے جبریل کو شربتہ پیالہ دیتا گیا، کی شربتہ پیالہ دیتا گیا، شربتہ پیالہ سیدہ آخرت دے کے نا تے آپ پیچھے ہٹ کے کہنا کملی والے ہوں تو سب مہربانی کرو تے جڑی ماما نو اللہ نے عزت نہ دیتی ہیں یعنی اللہ دے دین والا سی جے لوکاں نے ماما دی عزت کھو لیا نا، لوکی ماما نو ٹھوڈے مار دے سن تے کملی والے ماں نو عزت دین واسطے آ رہے تے یانو عزت دین واسطے آ رہے یانو عزت دین واسطے آ رہے باپ نو عزت دین واسطے آ رہے کیونکہ جدوں نبی دی آمد ہوئی دیاں زندہ درگور دیاں ماما نو لوگ منڈیاں تے بیچتے باپ نو منڈیاں تے بیچتے، میرے مصطفیٰ دی آمد ہو گئی، مصطفیٰ نے فرمایا خبردار ہے آج تو بعد ماں دے پیروں تلے جنت ہے، اونچی بول سونا اونچی بول، ماں دے پیروں تلے جنت ہے، باپ دی پیشانی چپکا کے دا دروازہ چنے گا، دیدی پرورش کر ایک نہیں دو دینا پرورش کر، فرماؤ دے مصطفیٰ دی شفاعت واجب ہو جائے گی، سرکار دی شفاعت واجب ہو جائے گی، میرے قریب آقا علیہ السلام کے نوکرا اے جڑا پیغام جبریل رسول دے بیڑے وچ کھلو کے مصطفیٰ دے بوئے دے تجاب کا کرتا ہے نا، آج بابا خادم رضوی کی گلی گلی دی کہیں جاب کرتا ہے، بولو سبحان اللہ، خادم رضوی جس مرد کا نام ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو چاہتے ہو ماں دی عزت ہوئے، چاہتے ہو ماں دی عزت ہوئے، تیری تھی کرو باہر نکلے تے او عزت لٹا کے نہ آوے، او تانوں پتہ ہوے وہ میری تھی گئی ہے تے میرے ملک وچ قرآن تے مصطفیٰ دا قانون ہے، لہذا میری تھی جی نو ستے ٹھہرا دے، بابا خادم کہندا ہے کہ اپنی تھیاں دیاں عزتاں آبروئاں سلامت چاہتے ہو، اپنے باپ دی عزت چاہتے ہو کہ آؤ اس ملک وچ مصطفیٰ دے نظام کا نفاذ کرو، تیری دھی دی عزت محفوظ ہوئے گی، تیری ماں دی عزت محفوظ ہوئے گی، تیرے باپ دی عزت محفوظ ہوئے گی۔ کیا یہ کہنا جرم ہے؟ جواب دیجئے، کیا یہ کہنا جرم ہے؟ تو ہر قانون آزمایا، ہر جماعت آزمائی، میں ووٹ نہیں مانگ رہا تیرے کو، ہر جماعت آزمائی، ہر جھنڈا آزمایا، سینے سے ہاتھ رکھ کے تیری ماں دے تو دی قسم دے کے آنا، مسیحے بیٹھ کے سچ بولی، کیا تیری ندیاں دی عزت محفوظ ہوگی؟ ہاتھ چوک کے جواب دے، کیا تیری ندیاں دی عزت محفوظ ہو گئی؟ کیا آج اس دور کے اندر 2020 چل رہا، کیا تیری دھی باہر نکلے تو تیرے یقین ہے کہ تیری دھی دی عزت سلامت رہے گی؟ کیا تیرے یقین ہے تیری ماں دی عزت سلامت رہے گی؟ تو گھروں باہر نکل جائے گا، تمہیں یقین ہے کہ تو گھر آئے گا تو تیرا مال لٹیا نہیں ہوئے گا؟ کیا یقین ہے؟ جواب تو دو، سنیو بولو، اللہ کے واسطے بولو، یقین ہے آپ کو؟ جے تو نظام ہے، اس نظام نے تمہیں کی دیتا؟ بولو، اس نظام نے 70 سالن کیا تھا کی تھا تمہیں؟ گاڑیاں اس طرح کیا؟ سرے بازار موٹر وے تے ساڑی گتیاں دی اس طرح نظام ہویا؟ کوئی پوچھن والا نہیں، زینب دی عزت نظام ہوئی، کوئی پوچھن والا نہیں، پترہ دی عزت سرے بازار نظام ہویا، کوئی پوچھن والا نہیں، رب کعبہ دی قسم ہے، اگر میرے مصطفیٰ دا قانون ہوتا تو زینب دی ہدیاں دی عزت نہ اٹھتی جاتی، زینب دی ہدیاں دی عزت لناب نہ ہوندیاں، تمہارے گھر ڈاکے نہ بجتے، تمہارے گھر دیا عصمتاں بمال نہ ہوندیاں، اور اگر نظام مصطفیٰ ہوتا، نظام قرآن و سنت ہوتا، رسول اللہ کا نظام ہوتا، نظام رسول ہوتا، تو کسی دنیا کے کتے کی جرات نہیں کہ مصطفیٰ کی توہین کر رہے خادم رضوی دا ہی جرم ہے نا، کیوں کہتا کہ مصطفیٰ دا یاری لارو کی ایک جرم ہے نا، وہ تو ایت کیا نہ بیاؤ گا ڈالر خادم رضوی یہ تو نہیں کہتا کہ مجھے ڈالر دے، مجھے ریال دے، خادم رضوی کہتا نبی دے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، رسول دے بوئے دے